بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر میم مصباح۔ بچوں مجھے پوری امید ہے آپ میرے پچھلے لیکچر اچھی طرح اٹینڈ کر چکے ہیں۔ آئیے ہم اپنے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو یہاں پر ایک تصویر نظر آ رہی ہے، یہ تصویر ریچھ جیسے جانور سے ملتی جلتی ہے، لیکن یہ ریچھ نہیں ہے بلکہ اس کا نام پانڈا ہے۔ یہ چین کے پہاڑوں میں پایا جاتا ہے، یہ صرف چین میں پایا جاتا ہے اور کسی ملک میں نہیں پایا جاتا۔ آج ہم اس کے بارے میں اس لیے پڑھنے جا رہے ہیں کیونکہ یہ جانور ناپید ہونے کو ہے، یعنی ختم ہونے کو ہے۔ اس جانور کی یہ خاصیت ہے کہ یہ تیر سکتا ہے اور درختوں پر بھی چڑھ سکتا ہے، یعنی اتنا بھاری جانور درختوں پہ بھی چڑھ سکتا ہے اور پانی میں تیر بھی سکتا ہے۔ جی بچوں، ہمارے آج کے لیکچر کا کیا عنوان ہے؟ پانڈا۔ صفحہ نمبر 23 پہ آپ دیکھیں گے، یہ جو ہے پانڈا لفظ نیپالی زبان کے لفظ پونیا سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے بانس کھانے والا جانور۔ پانڈا کا کیا مطلب ہے؟ بانس کھانے والا جانور، یعنی پانڈا جانور ہے۔ عموماً جانور پتے یا گوشت یہ چیزیں کھاتے ہیں، لیکن یہ جانور جو ہے یہ بانس کھاتا ہے۔ آئیے بچوں اس کی بلند خوانی کریں اس سبق کی، لیکن بلند خوانی سے پہلے ہم یوں کریں گے کہ ہم سبق میں سے سوالات دیکھیں گے تاکہ ہم جب پڑھیں گے تو ہمارے لیے سبق کی بلند خوانی کے دوران ان سوالات کے جوابات دینا آسان ہو جائے۔ پہلا ہے پانڈا کس زبان کا لفظ ہے؟ جی ہم بتا چکے ہیں آپ کو کہ پانڈا نیپالی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ بانس کھانے والا جانور۔ پانڈا کا حلیہ کیسا ہوتا ہے؟ یہ ہم انشاءاللہ پہلے پیرے میں ہی پڑھ لیں گے، آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے۔ پانڈا کہاں رہتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں، یہ انشاءاللہ ہم دوسرے پیرے میں پڑھ لیں گے، آپ نے یہ پیرا بھی دھیان سے دیکھنا ہے۔ پانڈا زیادہ تر کیا کھاتا ہے اور کتنی دیر کھانے میں صرف کرتا ہے، اس طرح اگلے پیرے میں ہم پانڈا جو ہے کیا کھاتا ہے وہ پڑھیں گے۔ آگے ہے جو اس کے اگلے سوالات ہیں وہ انشاءاللہ مزید آگے ہم دیکھیں گے۔ عموماً جو پہلے 3-4 سوالات ہیں جتنی ہم نے آج بلند خوانی کرنی ہے اس میں سے وہ حل ہو جائیں گے۔ آئیے ہم پہلے پیرے کی بلند خوانی کریں۔ پہلا پیرا جو ہے وہ پانڈے کے حلیے کے بارے میں ہے۔ پانڈا کیا ہے؟ پانڈا ایک جانور ہے جو کہ سفید اور کالے رنگ کا ہے۔ جی دیکھ لیں یہ سفید اور کالے رنگ کا ہے اور شکل اس کی ریچھ کی طرح ہے۔ دیکھیں اس کی شکل ریچھ کی طرح ہوتی ہے اور یہ چین کے پہاڑوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کے جسم پر گھنے بال ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس کے جسم پر گھنے بال ہیں۔ جسم کے اگلے حصے پر ایک چوڑی سی کالی پٹی ہوتی ہے۔ جسم کے اگلے حصے پر ایک چوڑی سی کالی پٹی ہوتی ہے۔ پاؤں کے بال بھی سیاہ ہوتے ہیں۔ دیکھنے اس کے پاؤں کے بال بھی سیاہ ہیں۔ یہ اپنی آنکھوں، کان اور جسم کے مختلف حصوں پر موجود نمایاں کالے دھبوں کی بدولت بڑی آسانی سے شناخت کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اس کی آنکھیں بھی جو ہیں کس رنگ کی ہیں؟ کالے۔ اس کے کان بھی، ایون اس کی نوز جو ناک ہے وہ بھی کالے رنگ کی، یعنی اس کے جسم پر مختلف حصوں پر کالے دھبوں کی وجہ سے یہ آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ یعنی پہلا پیرا ہم نے کس کے بارے میں پڑھا؟ پانڈا کے حلیے کے بارے میں پڑھا ہم نے پہلا پیرا۔ آئیے ہم اس کا دوسرا پیرا پڑھتے ہیں۔ یہ دوسرے پیرے میں اس کا دوسرا سوال حل ہو جائے گا کہ تیسرا سوال کہ پانڈا کہاں رہتا ہے اور اسے کیا کہتے ہیں۔ جی پانڈا کہاں رہتا ہے؟ پہلا شروع میں بھی تھوڑا سا حل ہو رہا تھا، پہاڑوں میں پایا جاتا ہے، گھنے جنگلوں میں رہتا ہے، یعنی پہاڑوں میں جو گھنے جنگل پائے جاتے ہیں وہاں پہ بھی رہتا ہے۔ اور اس کا گھر کیسا بنا ہوتا ہے؟ درختوں کی چھال اور گھاس سے بنا ہے۔ یہاں یہ غاروں میں اپنا مسکن بناتا ہے۔ مسکن یعنی جہاں پہ رہنا ہوتا ہے۔ جس خاص قسم کے درخت میں پانڈا اپنا گھر بناتا ہے اسے بمبو کہتے ہیں۔ پانڈا کا لفظ نیپالی زبان
کہ لفظ پونیا سے نکلا ہے جس کے معنی ہے بانس کھانے والا جانور. یعنی پہلا سوال دیکھیں، بلند ہوانی بھی ساتھ پانڈا کا حلیہ کیسا ہوتا ہے، یہ سوال ہم نے پہلے پیرے میں سے دیکھ لینا ہے. دوسرا جو پیرا ہے اس کا تیسرا، پانڈا کہاں رہتا ہے اور اسے کیا کہتے ہیں. پانڈا کہاں رہتا ہے؟ جی کہاں رہتا ہے؟ گھنے جنگلوں میں، غاروں میں، اور جس درخت میں رہتا ہے اسے بمبو کہتے ہیں، اور اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے بانس کھانے والا جانور کہتے ہیں. جی بچوں، اگلا سوال ہے کہ پانڈا زیادہ تر کیا کھاتا ہے اور کتنی دیر کھانے میں صرف کرتا ہے. اسے اگلے پیرے میں یہ سوال بھی ڈھونڈ لیں گے اور ساتھ ہم اس کی بلند ہوانی بھی کر لیں گے. بچوں، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ پانڈا کی خوراک کا 99% بانس پر مبنی ہے، یعنی یہ زیادہ تر کھاتا ہی بانس ہے. اس کے علاوہ یہ دستیاب ہونے پر، یعنی اگر مل جائے تو شہد مل جائے وہ بھی کھاتا ہے، انڈے بھی، مچھلی بھی، شکرکندی بھی، نارنگی اور کیلے بھی. لیکن یہ مل جائے، ان کے پیچھے دوڑتا نہیں ہے. کھانا اس نے کیا ہے؟ بانس کھانا ہے. پانڈا کے پنجے بہت مضبوط ہوتے ہیں. ایک پنجے میں 5 انگلیاں، پنجے اور ایک انگوٹھا ہوتا ہے. پنجہ کیا؟ یعنی پورا جو ہاتھ ہوتا ہے جو جس میں انگلیاں اور انگوٹھا، 5 انگلیاں اور ایک انگوٹھا، یعنی ہماری صرف 5 انگلیاں ہوتی ہیں جس میں انگوٹھا بھی شامل ہوتا ہے. اس کی 5 انگلیاں علیحدہ ہے اور انگوٹھا علیحدہ ہے. اچھا، یہ 6 ہونے کی وجہ سے یہ بانسوں کو آسانی سے توڑ لیتا ہے. اس طرح اس کے جبڑے، اس طرح قدرت نے پانڈا کو بہت مضبوط جبڑے اور دانتوں سے نوازا ہے. جی، جن کی مدد سے وہ بآسانی بانسوں کو چبا سکتا ہے. پانڈا کا شمار بہت زیادہ کھانے والے جانوروں میں ہوتا ہے. پانڈا دن کے 12 گھنٹے بانس کھانے میں صرف کرتا ہے. جی، بانس کھانے کے لیے یہ پہاڑوں پر 4000 میٹر کی بلندی تک چڑھ جاتا ہے. پانڈا کی یہ اچھی عادت ہے، یہ کھاتے وقت بالکل سیدھا بیٹھا رہتا ہے، یعنی 12 گھنٹے جو یہ کھانا کھاتا ہے سیدھا بیٹھا رہتا ہے. جی، پہلے پیرے میں ہم نے کیا پڑھا؟ اس کا حلیہ. دوسرے میں یہ کہاں پہ رہتا ہے. تیسرے میں یہ کیا کھاتا ہے. کیا کھاتا ہے؟ یہ بانس کھاتا ہے. جی، کتنے گھنٹے صرف کرتا ہے؟ پیچھے سوال تھا کہ یہ کتنے گھنٹے جو ہے کتنی دیر کھانے میں صرف کرتا ہے. کتنی دیر کھانے میں صرف کرتا ہے؟ 12 گھنٹے. جی، ہمارے 4 سوال حل ہو گئے ہیں. اور آج کا جی بچوں، آپ نے 4 سوالات مشقی سوالات وہ بھی حل اس میں کر لیے. ہم نے اپنے 3 پیراگراف کی ہم نے بلند ہوانی بھی کر لی. بچوں، آج کی ڈائری یہی ہے کہ یہ جو 4 سوالات ہم نے پہلے پڑھے ہیں ان کو آپ نے کاپی پہ لکھنا ہے اور اس سبق کی بلند ہوانی کرنی ہے دوبارہ. جی بچوں، ہمارے آج کے لیکچر کا وقت ختم ہونے کو ہے. انشاءاللہ ہم کل پھر ملیں گے بچوں. اللہ حافظ.